یہ سردیوں کی ایک تاریک رات تھی اور بارش نے پچھلے 1 گھنٹے سے انتہا کی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے آج کی رات یہ بارش اور آسمانی بجلی قہر بن کر ہمارے گاؤں پر ٹوٹ پڑیں گی۔ لیکن ہمارے لیے پریشانی کی بات یہ تھی کہ 15 سالوں کے بعد ہمارے گھر میں خوشی کی ایک گھڑی آئی تھی، اور اس بارش، سردی اور آسمانی بجلی کی وجہ سے ہم سب بہت پریشان تھے، کیونکہ شادی کے 15 سال بعد ہمارے گھر آج پوتا پیدا ہوا تھا۔ یوں تو میری ایک 8 سال کی پوتی بھی ہے، لیکن اس کے بعد میرے بیٹے اور بہو کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ہم اسی کشمکش میں تھے کہ بچی اور ماں کو کیسے ٹھنڈ سے بچائیں۔ مائی فقیرہ، جو کہ گاؤں کی واحد دائی تھیں، شام سے ہی ہمارے گھر میں موجود تھی، اور ابھی موسم کی خرابی کی وجہ سے میں نے اسے گھر جانے سے روک دیا تھا کہ صبح اسے مٹھائیوں اور پیسوں سے لاد کر بھیجوں گی، اور خوشی بھی ایسی ہی تھی۔ بارش جیسے ہی کچھ ہلکی ہوئی تو اچانک گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے گھر میں چونکہ کوئی مرد نہیں تھا، بیٹا ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا تھا اور دوسرے شہر میں تھا، اور میں نے اسے بہو کی حالت کی خبر دے دی تھی، اس لیے میں سمجھی کہ آدھی رات کو بارش میں شاید وہ آ گیا ہوگا۔ میں جب تک دروازے پر پہنچتی 2 سے 3 بار زور زور سے دستک ہو چکی تھی۔ میں نے اندر سے آواز دی، صبر کر لے، آ رہی ہوں۔ میں نے کنڈی کھولی تو سامنے ایک عورت سیاہ گاؤن اور سیاہ دوپٹہ لیے کھڑی تھی۔ آسمانی بجلی زور سے کھڑکی، جس کی وجہ سے اس کا گاؤن یوں چمکا جیسے وہ آسمانی بجلی اس کے گاؤن سے نکلی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سنبھلتی، وہ اچانک اندر آ گئی۔ میں نے بھی جلدی سے دروازہ بند کیا اور پوچھا، کون ہو تم اور اس وقت کیا لینے آئی ہو؟ اس نے اپنے آدھے منہ سے دوپٹہ سرکایا اور بولی، میں ہوں شمسا، آپ کی پڑوسن، اور کچھ لینے نہیں دینے آئی ہوں۔ دراصل میں نے کھیر بنائی تھی تو سوچا کہ آپ کو بھی دے آؤں۔ میں نے کہا، شمسا، یہ آدھی رات کو کون سی ایسی ایمرجنسی تھی جو تم کھیر دینے آ گئی ہو؟ اس کی نظر اچانک مائی فقیرہ پر پڑی اور وہ بولی، خالہ مبارک ہو، پوتا ہوا ہے نا؟ میں نے کہا کہ جی ہاں، لیکن ابھی تو ہم نے کسی کو اطلاع بھی نہیں دی ہے، تمہیں کیسے پتہ چل گیا ہے؟ وہ بولی، بس مجھے پتہ چل گیا ہے، چلو اپنے پوتے اور بہو سے ملا دو۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، میری پوتی عائشہ بولی، دادو، ابھی تو میں نے بھی نہیں دیکھا ہے اپنے بھائی کو۔ میں نے کہا کہ شمسا، آسمانی بجلی کھڑک رہی ہے، اور ایسے موسم میں جب کہ بارش بھی ہو رہی ہو، تمہیں پتہ ہے کہ کیسی کیسی چیزیں اندر آ جاتی ہیں اور گھروں میں پھر رہی ہوتی ہیں۔ تم صبح آ جانا، میں دکھا دوں گی، ابھی ہمیں بہت سے کام ہیں۔ مائی فقیرہ نے کہا، بی بی، تم اپنے گھر جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے اور ہمیں ابھی بہت کام کرنے ہیں۔ اس نے میری پوتی عائشہ اور مائی فقیرہ کی طرف انتہائی رخونت اور خونخوار نظروں سے دیکھا اور اچانک مڑ کر نکل گئی۔ جب تک میں دروازے تک پہنچتی، وہ رات کی تاریکی میں گم ہو چکی تھی۔ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی سفید بجلی کی لہر زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف بلند ہو گئی ہو۔ مجھے کسی انجانے خوف نے گھیر لیا تھا۔ شمسا اتنی ہماری ہمدرد کیسے ہو گئی تھی کہ رات کو اس بارش اور طوفانی موسم میں وہ ہمیں کھیر دینے کے لیے آ گئی تھی۔ لیکن میرے سارے خیالات اپنے ذہن سے جھٹک دیے کہ ہو سکتا ہے کسی نے کہا ہو کہ مائی فقیرہ کو میں لے کر آ گئی تھی، تو اسے پتہ چل گیا ہو کہ اللہ نے ہمارے گھر میں نعمت اتار دی ہے۔ میں نے جلدی سے کنڈی لگائی اور واپس اپنے کمرے میں آئی تو عائشہ اور مائی فقیرہ نے تب تک کھیر ختم کر لی تھی۔ میں نے کہا، تھوڑا صبر کر لیتی تو میں چائے بنانے والی تھی، لیکن مائی فقیرہ نے کہا کہ نہیں،
اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رات کو 2 بجے کے قریب ہم فارغ ہوئے اور سچا اور بچہ کو سلانے کے بعد اپنی اپنی چرپائی پر لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے چھت پھٹ گئی ہو اور 2 بھاری پتھر نیچے گرے ہوں، اور وہ دونوں پتھر مائی فقیرہ اور عائشہ کی چھاتی پر لگی ہیں۔ اچانک دونوں کی ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ میں نے خوف کے عالم میں دیکھا تو دونوں کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ میری بہو بھی اپنی چرپائی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے اعصاب جواب دے گئے ہوں۔ میں نے پھر بھی ہمت کر کے مائی فقیرہ کو اپنی جگہ سے ہلایا، لیکن بے سود، ان کا جسم بے جان ہو چکا تھا۔ پھر میں اپنی پوتی عائشہ کی طرف لپکی، لیکن ان کا جسم بھی ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ بہو نے روتے ہوئے آواز دی، امی جان کیا ہوا؟ عائشہ کو کیا ہوا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہوں۔ اتنے میں اچانک پھر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ اب کی بار میں نے درانتری ہاتھ میں اٹھائی کہ اگر اب شمسہ ہوئی تو صبح 2 نہیں 3 جنازے اٹھیں گے۔ میں نے دائیں ہاتھ میں درانتری پکڑی اور بائیں ہاتھ سے دروازے کی کنڈی کھولی اور پوری قوت سے درانتری چلانے والی تھی کہ سامنے سے میرے بیٹے شرجیل نے کہا، امی جان، اور مجھ سے لپٹ گیا۔ اب میرے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ شرجیل نے کہا کہ کیا ہوا؟ آپ مجھے کچھ بتائیں تو صحیح۔ میں نے ہمت کر کے پوری بات ان کو سنا دی۔ صبح تدفین سے فارغ ہو کر میں نے کہا، شمسہ کو بلا کے لے آ۔ میری بیٹی نے کہا کہ امی جان وہ تو 1 ہفتے سے لاہور گئی ہوئی ہے اور کل رات کو اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ میرے حواس کام کرنا چھوڑ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اگر وہ لاہور گئی ہوئی تھی تو رات کو ہمارے گھر کھیر لے کر کون آیا تھا؟ وہ کون تھی جو آئی تو میرے پوتے اور بہو کے لیے تھی، لیکن عائشہ اور مائی فقیرہ کو ڈس گئی۔ آج برسوں بعد خیال آیا کہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کروں، لیکن ایک بوجھ اب بھی میرے دل پر ہے کہ وہ کون تھی جو موت کا پروانہ لے کر آئی تھی، شمسہ یا کوئی اور۔